السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی بارے میں ہے، لیکن یہ اس کے دوسرے پارٹ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ یہ سورہ اعراف کے 19 رکوع ہے۔ آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، عنقریب ان کو ان کے رب کا عذاب پہنچے گا، رب کا غضب پہنچے گا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہوگی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم افترا کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، سزا دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے تو ان کی قوم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ایک مورتی کو اللہ کا درجہ دیا، ان کی عبادت کی، اس کی عبادت کی، تو ان کو اللہ رب العزت کا غضب پہنچے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا شرک تھا، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا ہے، نہیں بخشتا ہے۔ اور ان کے لیے دوسرا عذاب اللہ رب العزت نے یہ متعین فرمایا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں ذلت ہوگی۔ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے بار بار ذلیل کیا، چونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، جن لوگوں نے برے اعمال کیے، برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لیا، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دلاسا دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کا کام کر لے، برا کام کر لے، غلط کام کر لے، لیکن اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے اور پھر نیک عمل کرے، ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ شخص جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتا ہے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو آپ نے تختیاں اٹھا لی، چونکہ جب آپ تشریف لے آئے تھے کوہ طور سے تو اس وقت آپ نے تختیوں کو ڈال دی تھی نیچے، غصے میں آ کر تختیاں رکھ دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ تختیاں ٹوٹ بھی گئی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو آپ نے ان تختیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اٹھایا، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور اس کے نسخے میں، اس کی تحریر میں، ان تختیوں میں ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، جن کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف تھا، اللہ رب العزت کی خشیت تھی، تو ان کے لیے اس نسخے میں، ان تختیوں میں ہدایت اور رحمت تھی۔ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، اور عمومی طور پر ہر انسان کے لیے۔ لیکن یہ اس میں بھی اللہ رب العزت نے رحمت رکھی ہے اور مغفرت رکھی ہے، اس میں بھی ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت سے
ڈرتے ہوں، جن کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا، انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب میں، قرآن کریم میں رحمت اور ہدایت رکھی ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رُجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو چنا، لِمِيقَاتِنَا ہماری مقررہ میقات کے لیے، وقت کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ، تو جب وہ اس وقت حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی میقات کے لیے، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب ان کو رعد یا زلزلہ نے آ لیا، کہا جاتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ 70 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے، تو ان لوگوں نے اللہ رب العزت سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو اس وقت غضب آیا، جلال آیا، جس کی وجہ سے ان پر اتنا زلزلہ آیا، اتنا رعد آیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی، چونکہ میں ان لوگوں کو چن کر کے لایا ہوں اپنی قوم سے، اور یہاں کوہ طور پر ہم لوگ موجود ہیں، یہاں یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، تو جب میں واپس جاؤں گا تو اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے اور ان کو ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا اس کی وجہ سے جو ہمارے بے وقوفوں نے کیا، جو ہمارے لوگوں نے، کمزور دلوں نے، احمقوں نے کیا، اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یعنی جو ہمارے بے وقوف بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، اس کی وجہ سے کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو تیری آزمائش تھی، تضل بہا من تشاء، جسے چاہتا ہے تو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ تو اے اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں تو پہلے ہی اور مجھے بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ وانت ولینا، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، کارساز ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا، تو اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ ایک دوسرے کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں بہت بار، لیکن اللہ رب العزت سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب دنیا میں کوئی شخص بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، یا پھر یہی شخص ان کے لیے احسان مند ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت اگر کسی کو بخشتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مزید دعا کی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ یعنی جو ہماری قوم نے، ہماری بے وقوفوں نے معبود بنا لیا تھا بشرے کو، اے اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، یعنی میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں وہ اسے پہنچتا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو محیط ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اگر کسی اللہ کی رحمت کسی چیز کو ایک لمحے کے لیے نہ پہنچے، نہ وسیع ہو، نہ محیط ہو، تو وہ چیز اس دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ ہم ایک ایک سانس لیتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عذاب دیتا ہے۔ اللہ مالک ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے، اس پر کوئی سوال قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان قریب میں اسے لکھ دوں گا
واجب قرار دوں گا ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یعنی جو میری رحمت دنیا میں تو ہر شخص کو وسیع ہے، ہر شخص کے لیے عام ہے، یہاں پہ رحمت ہر شخص کے لیے عام ہے، لیکن وہ رحمت ان لوگوں کے لیے میں لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں آخرت میں. یعنی آخرت میں یہ رحمت صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہوگی، مومنین کے لیے ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے ہوگی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر، ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا، واجب قرار دوں گا. یعنی آخرت میں ان لوگوں کے لیے رحمت مخصوص ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو رسول نبی امی، اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی ہیں، امی ہے. امی سے مراد وہ ہے جو اس دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، کسی سے لکھنا سیکھا نہ ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی آپ نے کسی استاذ کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا ہے، آپ کسی کے پاس نہیں گئے ہیں کہ آپ کو کوئی پڑھا دے. یہاں پہ ایک معجزے کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا اور لکھنا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے. تو ایک بات یہ ہے کہ قرآن جو کہ عربی لٹریچر میں، واقعات میں، گزشتہ علوم میں، تاریخ میں، سیرت میں سب سے اوتھینٹک کتاب ہے. آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ کیسے لکھ سکتے تھے؟ تو اس کتاب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے گڑھا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، جو لکھنا اور پڑھنا اس وقت نہیں جانتے تھے. بعد میں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا سیکھ گئے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کے بارے میں، جس نبی امی کے بارے میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت اور انجیل میں. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. تو وہ لوگ نبی کے اوصاف کو، نبی کے صفات کو وہ جانتے تھے. ایک آیت میں ہے وہ نبی کو ایسے جانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. لیکن کچھ لوگ ان میں سے مسلمان ہوئے جو حق کے متلاشی تھے، وہ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اکثر لوگ وہ مسلمان نہیں ہوئے. نبی کا کام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یأمرہم بالمعروف، کہ وہ ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے. یعنی نبی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ انہیں برائی سے روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. پاکیزہ چیز مفسرین فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کو قرآن اور حدیث میں حلال قرار دیا گیا. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ایک فطرت سلیمہ والا شخص، یعنی اچھی فطرت والا، اچھی طبیعت والا شخص پسند کرے، وہ طیبات میں شامل ہوگا. تو ان چیزوں کو یہ نبی حلال قرار دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ان چیزوں کو حرام قرار دیں گے جو خبیث چیزیں ہوں گی، جو گندی چیزیں ہوں گی، جو ایک اچھی طبیعت والا شخص جس کو برا سمجھے گا، ان کو یہ نبی حرام قرار دیں گے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ کو اتار دیں گے یہ نبی. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توقوں کو وہ اتار دیں گے. جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی پر سخت اور سخت احکام تھے ان کے اوپر، تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام مشکل احکام کو ختم کر دیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ،
تو جو ان پر ایمان لے آئے یا ایمان لے آئے گا، وَعَزَّرُوهُ اور ان کی تعظیم کرے گا یا تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کرے گا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کرے جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ اور اس نور سے مراد باتفاق مفسرین وہ قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کے احکام کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو مانے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، ان کی مدد کرے گا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت انہیں فلاح عطا فرمائے گا، کامیابی دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں بھی قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔